حضرت یوسف نبی تھے، رسول نہیں تھے. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے جو مصر کا بادشاہ تھا اس سے یہ نہیں کہا کہ پہلے مجھ پر ایمان لاؤ، نہیں، حالانکہ وہ نبی تھے، لیکن یہ کہ جب انہوں نے اس خواب کی تعبیر صحیح بتا دی اور یہ بات سامنے آ گئی کہ ایک بہت بڑا قحط آنے والا ہے، بہت بڑے پیمانے پر تباہی ہوگی، تو اس کے لیے پھر اس نے چاہا کہ بندوبست اس کے لیے کیا کیا جائے. تو حضرت یوسف نے اپنے آپ کو پیش کر دیا، انی حفیظ علیم اجعلنی علی خزائن الارض، تم مجھے زمین کے سارے اختیارات عطا کر دو، زراعت کے اور بندوبست کے، تو میں امین بھی ہوں اور میں علیم بھی ہوں، حفیظ بھی ہوں. لہذا لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بادشاہ صاحب پہلے مجھ پر ایمان لائیے، جبکہ رسول کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ رسول پہلے تقاضا کرتا ہے مجھ پر ایمان لاؤ، میں اللہ کا نمائندہ ہوں، اور صرف اللہ کی بندگی نہ کرو، ان اعبدوا اللہ واطیعون، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی پرستش کرو جس کے لیے تم پیدا کیے گئے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون واطیعون، میری اطاعت کرو. بربلا ان کا دعویٰ یہ رہا ہے. سورہ شعراء کے اندر کتنے ہی رسولوں کا ذکر کیا گیا ہے جن میں سے ہر ایک کے ذکر میں یہ الفاظ آئے ہیں، ان اعبدوا اللہ واطیعون، اللہ کی بندگی کرو اور میری اطاعت کرو. یہ ہے معاملہ، یہ نبی کا معاملہ نہیں ہوتا. حضرت یعقوب نبی تھے، بس ایک بہت نیک انسان، ایک علاقے میں رہ رہے ہیں، ان سے نیکی پھیل رہی ہے، از خود پھیلے گی. وہ تو جہاں آگ ہوگی اس سے حرارت ماحول میں پھیلے گی، اگر کہیں برف کی سلیں رکھی ہے تو اس سے برودت اور ٹھنڈ جو ہے ماحول میں سراج کرے گی. اس اعتبار سے ایک نیچرل فینومن کے طور پر ان کے ذریعے سے نیکی پھیلتی ہے اور بدی کا استحصال ہوتا ہے، لیکن وہ مامور نہیں ہوتے اس پر کہ اب کھڑے ہو جاؤ اور اب جو ہے دعوت دو اور لوگوں کو بلاؤ کہ میری بندگی کریں اور تمہاری اطاعت کریں. یہ ہے مقام رسالت کا. اور آخری بات سمجھ لیجئے، قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا. اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کی طرف بھیج دیتا تھا کسی رسول کو، اور رسول اپنی دعوت سے، اپنی تبلیغ سے، اپنی تربیت سے وہ حق کو مبرہن کر دیتا تھا، واضح کر دیتا تھا، لیکن اس کے بعد بھی اگر قوم کفر پر اڑی رہی، اگر قوم جو ہے شرک پر اڑی رہی، تو پھر اس قوم کا صفایا کر دیا گیا. قرآن مجید میں اس کے لیے عذاب الاکبر کے الفاظ بھی آئے ہیں، بڑا عذاب. چھوٹے چھوٹے عذاب بھی آتے رہتے ہیں لیکن پھر آخر میں بڑا عذاب ہوتا. قوم ہود بہت بڑی قوم تھی، حضرت ہود علیہ السلام نے ان کے اوپر اتمام حجت کر دیا، لیکن پھر یہ کہ چونکہ انہوں نے بحیثیت مجموعی حضرت ہود کی دعوت کو رد کر دیا، وہ ہلاک کر دیے گئے. قوم سمود اس کی بھی بڑی تہذیب تھی، انہوں نے پہاڑوں کی چٹانوں کو تراش کر اپنے لیے محل بنائے تھے، ان کو ہلاک کر دیا گیا. کالم یغنوا فیہا لا یرا الا مساکنہم، اب تمہیں سوائے ان کے مسکن کے اور کچھ نظر نہیں آ رہا. جہاں پہ آباد تھے، یہاں کبھی قوم عاد آباد تھی، یہاں کبھی کوئی قوم سمود آباد تھی. اسی طریقے سے یہ اصل میں قرآن مجید میں 6 رسولوں کا بار بار ذکر آیا. سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام، انہوں نے دعوت اور تبلیغ کا حق ادا کر دیا، لیکن جب قوم اڑی رہی، معدود چند لوگ ایمان لائے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ عظیم سیلاب کے ذریعے سے ان سب کو غرق کر دیا. پھر حضرت ہود کی قوم ہلاک ہوئی، حضرت صالح کی قوم ہلاک ہوئی. پھر حضرت لوط علیہ السلام بھیجے گئے تھے، سدوم اور عمورہ کی بستیاں، لیکن چونکہ اس دونوں بستیوں نے ان کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، تباہ و برباد کر دی گئی. اسی طریقے سے قوم شعیب، حضرت شعیب علیہ السلام ان کی طرف بھیجے گئے، لیکن یہ کہ انہوں نے بھی حضرت شعیب کی دعوت کو رد کر دیا، وہ بھی ہلاک کر دیے گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کی طرف بھیجے گئے، آل فرعون، اور انہوں نے چونکہ رد کر دیا، ان کی دعوت کو قبول نہیں کیا. آپ کو معلوم ہے کہ فرعون اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ غرق کر دیا گیا. یہ معاملہ نبیوں کا نہیں ہے. نبی دعوت دیتے ہیں، ان سے خیر پھیلتا ہے، بھلائی ان سے یقیناً معاشرے کے اندر، جیسے ہمارے ہاں یوں سمجھیے اور سادہ بات ہو جائے گی، جیسے ہماری تاریخ میں اولیاء اللہ جو ہے ان کے ذریعے سے کتنا خیر پھیلا ہے، صوفیاء کرام کے ذریعے سے، علماء حقانی کے ذریعے سے. آخر یہ سارا عالم اسلام جو اس وقت
ایک 150 کروڑ کے قریب نفوس پر مشتمل ہے، تو ظاہر بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کی دعوت و تبلیغ سے تو صرف اہل عرب ہی مان لائے تھے، اہل ہند تو نہیں لائے تھے، اور اہل ایران تو نہیں لائے تھے، اہل روم تو نہیں لائے تھے، شمالی افریقہ کے لوگ تو نہیں لائے تھے۔ یہ ساری دعوت و تبلیغ صحابہ نے کی، اولیاء اللہ نے کی، صوفیاء کرام نے کی، علماء کرام نے کی، تبلیغ کی، لیکن وہ رسول نہیں تھے۔ ان کا درجہ جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ حضور نے فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، نبوت جو ہے گویا کہ اس کی حد تک تو ان کا مرتبہ اور مقام ہے، لیکن فرق کیا ہوگا؟ نبی نہیں ہے وہ، کا انبیاء بنی اسرائیل، کاف آتا ہے عربی زبان میں کسی شے کی مشابہت کے لیے، کہ میری امت کے علماء حقانی جو ہیں وہ بنی اسرائیل کے انبیاء کے مانند ہوں گے، ان کے ہم رتبہ ہوں گے۔ لیکن فرق کیا رہے گا؟ نبی کے پاس وحی آتی تھی، اولیاء اللہ کے پاس، صحابہ کرام کے پاس، صوفیاء کرام کے پاس، علماء حقانی کے پاس وحی نہیں آتی۔ وحی کا دروازہ بند ہو چکا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وحی نہیں آتی۔ لیکن وحی کامل قرآن حکیم ان کے پاس موجود ہے، قرآن حکیم کے نور میں، اس کی روشنی میں انہوں نے اپنی زندگی کا رخ معین کیا ہے۔ تو گویا کہ وہ خود بھی اپنی جگہ پر روشنی کا مینار بن گئے ہیں کہ ان کے ذریعے سے شیخ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو معلوم ہے 90,000 ہندو جو ہے وہ ایک شخص کے ہاتھ پر ایمان لایا، تو روشنی کے مینار تھے کہ نہیں تھے؟ ہمارے پاکستان میں بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ذریعے سے جنوبی پنجاب کے تمام قبیلے، وٹو قبیلہ بہت مشہور، سیال قبیلہ بہت مشہور، بہت بڑا، یہ دونوں بڑے قبیلے ان کے ہاتھ پر ایمان لائے، لیکن وہ نبی نہیں تھے۔ نبوت کا دروازہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو کر بند ہو گیا۔ لیکن یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا، جب رسول آتے تھے اور قوم ان کی بات کو ماننے سے انکار کر دیتی تھی بحیثیت مجموعی، سوائے معدود چند لوگ کے، تو اس قوم کو ہلاک کر دیا جاتا۔ نبی کا معاملہ یہ نہیں ہے۔ جیسے کہ میں نے ایک فرق یہ بتایا کہ نبی مطالبہ نہیں کرتا کہ پہلے مجھ پر ایمان لاؤ اور مجھ پر میری اطاعت جو ہے اس کو تسلیم کرو۔ رسول اس کا دعویٰ کرتا ہے۔ اس لیے میں نے آپ کو آیات جو قرآن مجید کی سنائی، سورہ حدید کی بھی اور سورہ تحریم کی بھی، آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، ایمان لاؤ اللہ پر بھی اور اس کے رسول پر بھی، اور خرچ کر دو جو کچھ کہ اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے، جس میں تمہیں اختیار دیا ہے اللہ کی راہ میں۔ اور اسی طریقے سے سورہ تغابن میں فرمایا آمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا واللہ بما تعملون خبیر، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس نور پر جو ہم نے نازل کیا یعنی قرآن حکیم، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ جو رسالت کا منصب ہے، اس کے لیے اصطلاح ہے ہمارے دین میں اتمام حجت، کسی قوم پر آخری حجت قائم کر دی جائے، جس کے لیے میں نے آپ کو آیت سورہ نساء کی سنائی ہے۔ وہاں بہت سے نبیوں کا بڑا عمدہ گلدستہ ہے، انبیاء کرام کے اسماء گرامی کا، یہ چھٹے پارے کے آخر شروع میں آپ کو ملے گا۔ اور اس کے بعد فرمایا رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجت بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما، ہم نے اپنے ان رسولوں کو مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا۔ یہ بشارت دینے والے تھے جو راہ حق کو اختیار کرے اس کے لیے جنت ہے، روح و ریحان و جنت نعیم، اور جو غلط راستے پر جائیں گے ان کے لیے جہنم ہے، کھولتا ہوا پانی ہے حمیم، ان کے لیے جو ہے عذاب ہے ابدی۔ تو وہ بشیر بھی ہیں نذیر بھی ہیں، رسلا مبشرین و منذرین، وہ بشارت دینے والے اور خبردار کرنے والے بنا کر بھیجے گئے، لئلا یکون للناس علی اللہ حجت بعد الرسل، تاکہ رسولوں کی آمد کے بعد لوگوں کے پاس کوئی عذر نہ رہ جائے، کوئی بہانہ وہ نہ بنا سکے، اے اللہ ہم پر وقت واضح نہیں ہوا تھا۔ وہاں فرمایا جائے گا پہلے تو تمہیں میں نے عقل دی تھی، پہلے تو میں نے تمہیں سماعت اور بصارت سے نوازا تھا، پہلے میں نے تمہارے نفس میں نیکی اور بدی کا شعور اور پہچان اور تمیز ودیت کر دی تھی، میں نے تمہارے دل میں، تمہارے اندر اپنی روح میں سے پھونکا تھا، جس میں میری معرفت بھی تھی ڈورمنٹ شکل کے اندر، وہ فعال نہیں تھی، پوٹینشل معرفت اللہ کی۔ اسی طریقے سے محبت ڈورمنٹ، لیکن یہ کہ پوٹینشل محبت بھی روح انسانی میں موجود ہے اللہ کی، معرفت بھی اور روح بھی۔
میں اور محبت بھی. تو میں نے یہ ساری چیزیں دے کر تمہیں بھیجا تھا نا, امتحان کا ہم ہے. اور پھر آگے بڑھ کر میں نے نبی بھیجے. کیا تمہارے پاس نذیر نہیں آئے تھے؟ کیا تمہارے پاس خبردار کرنے والے نہیں آئے تھے؟ کیا تمہیں لوگوں نے میرا پیغام نہیں پہنچایا تھا؟